غار ہرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو چکی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اب کی بار غار ہرا میں ہی تھے۔ ماہ رمضان ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف بھی پوری ہو چکی تھی۔ تو حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم شوال کی صبح غار ہرا سے اتر کر مکہ واپس آ رہے تھے تو فرشتہ آ گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص، سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم ٹو مائی ریشنل ٹاک کی سیریز وی نیڈ 313 پیپل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے رائٹ لیفٹ آگے اور پیچھے دیکھا مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے اوپر دیکھا تو جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر میرا جسم اس کے رعب سے بھر گیا۔ تو میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی اور آلودگی سے الگ تھلگ ہو جا۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی۔ ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہو گئی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قم فانذر سے ملا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ بننے والے تھے۔ سورہ مدثر کی آیات میں ان دو کے علاوہ چند ایک اور پوائنٹ بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب ہے آپ اپنے رب کے لیے ہی بڑائی کو پسند کر لیں، یعنی توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 2، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ اپنے کپڑے اور اپنا جسم پاک رکھیں، یعنی اپنی روح کو بھی پاک رکھیں۔ نمبر 3، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ یعنی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 4، زیادہ چاہنے کے لیے احسان کبھی نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے رب کے لیے صبر کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ تو ان آیات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی کے ذریعے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ سب سے پہلے خاموشی سے دعوت کا کام کیا۔ حق پرست لوگوں نے دعوت کو ایکسیپٹ کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوتیں دی تھی۔ اس پروگرام کے مطابق کئی خوش قسمت لوگوں نے حق کو لبیک کر ایکسیپٹ کر لیا اور ایمان لے آئے۔ سب سے پہلا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، سچائی اور دیانتداری کو جانتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور جانتی تھیں کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی دیکھ چکی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جھلک دیکھ چکی تھیں۔ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت لوگوں نے بھی بتا دیا تھا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ بنفس نفیس موجود تھیں۔ ان تمام حالات و واقعات کے پیش نظر ان کا ایمان لے آنا ایک نیچر کی بات تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا۔ وہ ایمان لے آئے۔ ہاں، انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا، فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ وہ امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بہترین مثال تھی۔ پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا علی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت بلوغت کے قریب تھے اور ایک قول کے مطابق ان کی عمر 10 سال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ بن شرحبیل
قلبی تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے۔ انہیں حکیم بن حزام نے خرید لیا اور خرید کر اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ کو دے دیا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ تو کچھ دیر بعد ان کے چچا اور ان کے والد کو پتہ چلا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں اور اس کے بدلے میں فدیہ بھی لے لیں، ہاں فدیہ لینے میں احسان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا، دو آپشن دیے، اگر چاہتے ہو اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا تو خوشی سے چلے جائیں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا بہت زیادہ پسند کیا، تو ان کے والد اور چچا بخوشی واپس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش میں جا کر اعلان کر دیا کہ زید میرا وارث ہے اور میں زید کا وارث ہوں۔ زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، اور جب اسلام آیا تو انہوں نے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارنے کا کہا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مع السلامہ۔